73 سالوں میں اتنا قرضہ پاکستان پر نہیں ہوا جتنا صرف ایک لاڈلے نے اپنے پورے 4 سال کے دور میں پاکستانیوں پر لاد دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب کو یہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ گالیاں ہم کھا رہے ہیں، کرتوتے تم گول کے گئے ہو، گالیاں ہم کھا رہے ہیں، بربادی تم کر کے گئے ہو، قرضہ تم لے کر گئے ہو، اور عوام اس قرضے کو اپنی جانوں سے چکا رہی ہے۔ آج بھی دہشت گردی آ چکی ہے، آپ کو الیکشن کی پڑی ہے، اور بھائی جہنم میں جائے الیکشن، آج ملک کو بچاؤ، سب سے پہلے پاکستان کو بچاؤ، اس دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو، اتفاق سے کھڑے ہو، اتحاد سے کھڑے ہو، ڈٹ کے کھڑے ہو۔ ہمارے بہادر جوان انڈیا کے آئے ہوئے طیاروں کو مار گراتے ہیں اور اس کے جنگی قیدی اس پائلٹ کو بناتے ہیں، تو آپ کی ٹانگیں 24 گھنٹے بھی وہ بوجھ برداشت نہیں کرتی۔ آپ اس کو چائے پلا کے ایسے رخصت کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کا پپی کا بیٹا تھا، اور باتیں آپ کرتے ہیں۔ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ وہ جو تیل لینے کی بات آپ روس سے کرتے تھے کہ جناب میں ہوتا تو تیل لیتا، آپ نے جو تیل لینا تھا وہ لے لیا، جو تیل قوم کو لگانا تھا وہ لگا لیا۔ اب تیل شہباز شریف لے رہا ہے، 1000 ٹن تیل روس سے 31% سستا، انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچا ہوگا اللہ کے وجہ سے۔ لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں ان کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں، میں سیاسی کارکن کے طور پہ ان کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں، لیکن وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں اور امریکہ کی غلامی سے آزادی لینے والوں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں، ڈٹ کے کھڑے ہونے والے کپتان کے پیروکاروں، اور 2 دن میں رونا نکل گیا تمہارا۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ منصفوں، دنیا کے منصفوں، جو روس اور یوکرائن جنگ پہ تو فوراً حرکت میں آ جاتے ہو، جو اسرائیل پر کوئی ایک حملہ کرنے کے نام پر حرکت میں آ جاتے ہو، جو کسی بھی غیر مسلم ملک کو سوئی چبھنے پر تکلیف میں آ جاتے ہو، کیا مسلمانوں کا خون، کیا کشمیری بہن بھائیوں بیٹیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ 74 برس گزر گئے لیکن اقوام متحدہ اپنی ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہوئی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکا؟ آج مجھے یہ سوال پوچھنا ہے ان تمام ٹھیکیداروں سے جو 74 برس سے کشمیر کی آزادی کی جنگ کی بات تو کرتے ہیں لیکن عملاً کشمیریوں کا ساتھ دینے کی بات نہیں ہوتی۔ آج وہ جو کشمیر کا سفیر بنا پھرتا تھا، جو اپنی ٹوٹی ٹانگ کا پلسٹر لے کر 4 مہینے سے گھر میں بیٹھا ہے اور لوگوں کے بچوں کو کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو، وہ شخص جس نے اقوام متحدہ میں بڑی لچھے دار تقریر کی، ہمارے ملک میں ایک آگ سی لگ گئی کہ جناب عمران خان صاحب نے تو بڑی تقریر فرما دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تقریر ہی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو حسب روایت مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب یہ تقریر ہوئی تھی، یہی چوک تھا اور میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ عمران خان تم نے پوری قوم کو مایوس کیا، تم نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، تم پوری قوم کو جو جو وعدہ کر کے گئے اس سے مکر گئے، لیکن خدا کے واسطے کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، ان کی بیٹیوں، ان کی بہنوں، ان کے بیٹوں کے خون کے ساتھ یہ سودا نہ کرنا۔ لیکن حسب روایت عمران خان صاحب، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ کے سپورٹر سے بھی پوچھوں گا کہ آرٹیکل 370 کا جو معاملہ ہے وہ نہ نواز شریف کے دور میں کرنے کی بھارت جرت کر سکا، جس کو تم مودی کا یار اور کبھی واجپئی کا یار کہتے تھے، نہ کسی ڈکٹیٹر کے دور میں جرت کر سکا۔ اگر وہ جرت ہوئی، انڈیا نے عملاً کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا، وہ جرت ہوئی تو عمران خان تمہارے دور میں وہ جرت ہوئی اور تم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا۔ تم نے آدھے گھنٹے کی خاموشی شروع کی، تم نے جمعے والے دن ایک ڈرامہ شروع کیا، لیکن وہ بھی 2-3 جمعوں سے آگے نہیں چل سکا۔ عملاً کشمیر تم نے بیچ دیا انڈیا کے ہاتھ میں۔ نواز شریف کو باتیں کرنے والوں، نواز شریف وہ لیڈر ہے کہ جس نے مجبور کر دیا تھا انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر اٹل بہار واجپئی کو کہ آؤ چل کے پاکستان آؤ اور آ کر ہم سے کشمیر پہ بات کرو، اور تم تو مودی کو مس کالیں مارتے تھے اور تمہاری مس کال کا جواب بھی نہیں آتا تھا۔
آج اس نواز شریف کو نکالنے والوں سے بھی پوچھوں گا کہ جس کو نکالا گیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، جو لی بھی نہیں گئی، جو شو نہیں ہوئی، آج اس نواز شریف کو نکالنے والوں سے بھی پوچھوں گا کہ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کنور لیاقت میری بہن پیچھے کھڑی ہے، میں اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے کہو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس دن سے نواز شریف کو ایک سازش کے تحت 5 کے ٹولے نے یہاں سے نکالا، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا، اس دن کے بعد کیا کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کوئی میدان میں آیا؟ کیا اس دن کے بعد پاکستان اوپر گیا یا خدا نخواستہ نیچے آیا؟ اس دن کے بعد پاکستان نیچے آیا، اس دن کے بعد عوام مہنگائی کی چکی میں روز پستے گئے، اس دن کے بعد جس دن سے نواز شریف کو ہٹایا گیا، جس کے دور میں پیٹرول 65 روپے لیٹر ملتا تھا، جس کے دور میں ڈالر 100 روپے کا تھا، وہ نواز شریف جس کو ہم نے سازش کر کے نکال دیا، نکال تو دیا، لیکن اس کو نکالنے کے لیے ریاست پاکستان کے جو ستون ہلائے گئے، ان ستونوں کے ہلانے کی وجہ سے نہ ہم کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کے قابل رہے، نہ ہم پاکستانیوں کو مہنگائی کی عذاب سے نجات دلانے کے قابل رہے۔ 73 سالوں میں اتنا قرضہ پاکستان پر نہیں ہوا جتنا صرف ایک لاڈلے نے اپنے پورے 4 سال کے دور میں پاکستانیوں پر لاد دیا۔ اب اس قرضے کو اتارنا بھی تو کسی نے تھا نا، وہ معاہدہ کل آپ نے دیکھ لیا، جو پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا، جو اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا عمران نیازی نے اپنے ہاتھ سے سائن کیا ہوا ہے، جس معاہدے کو جاتے جاتے توڑ گئے، اور اس کا خمیازہ آج شہباز شریف اور اتحادی حکومت بھگت رہی ہے۔ ہم ترلے کر رہے ہیں IMF کے، لیکن IMF ہمیں روز نئی شرطیں سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا اعتبار نہیں، آپ کے پرائم منسٹر نے ہم سے کیا گیا معاہدہ توڑا۔ آج اس کے کھیلوں کی سزا کون بھگت رہا ہے؟ آج پورا پاکستان کا غریب، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان، پاکستان کا خاری، پاکستان کا سرکاری ملازم، آج عمران نیازی تمہارے لیے ہوئے قرضوں کو اپنے خون سے ادا کر رہا ہے۔ آج عمران نیازی تمہارے شوق اور تمہارے تماشوں کی قیمت جو 100 جلسوں کی صورت میں تم نے کی، جن کی لاگت اربوں روپے بنتی ہے، خیبر پختونخوا بھگت رہا ہے۔ وہ 417 ارب جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، عمران نیازی تمہاری حکومت کو دیے گئے تھے، جہاں تم 10 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہو، وہ 417 ارب کہاں گئے؟ آج وہ سوال کرتا ہے وہ ہر پاکستانی جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بچہ پشاور کے سالے میں شہید ہو گیا ہے۔ آج وہ ہر اہلکار یہ سوال کرتا ہے جو ڈیوٹی دیتا ہے وردی والے میرے بھائی، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ خیریت سے گھر جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے۔ آج ان کو اس خطرے میں ڈالنے والے عمران نیازی تم سے سوال کرنا ہے کہ تم نے پیسے جلسوں میں اڑا دیے، تم نے پیسے 8 ارب روپیہ سوشل میڈیا کے نام پر اپنی پارٹی پر لگا دیا، جو سرکار کا پیسہ تھا، جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا گیا تھا، ان پیسوں سے تم نے سیاست چمکا لی۔ آج اپنی ٹوٹی ٹانگ کا پلسٹر لے کے 4 مہینے سے خود تو گھر میں بیٹھے ہو، لیکن میرے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر دیا ہے۔ آج دہشت گردوں کو واپس لانے والا بے نقاب ہو چکا ہے، ساری قوم جان چکی ہے کہ وہ جو دہشت گردی جو ان جوانوں نے اپنا خون دے کر ختم کی تھی، وہ دہشت گردی جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے اپنی جانیں دے کر ختم کی تھی، اس دہشت گردی کو جو نواز شریف کے دور میں بالکل ختم ہو گئی تھی، جس کو بوتل میں بند کر دیا گیا تھا، آج وہ دہشت گردی دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جب پاکستان اپنے مسائل کا شکار ہوگا، جب پاکستان کو 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کی منتیں کرنی پڑے گی، اس کی ناجائز شرطیں مان کے پاکستانی عوام پر مہنگائی کے بم مجبوراً مارنے پڑیں گے، جب پاکستان کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے بھی بجلی اور پیٹرول اس لیے مہنگا کرنا پڑے گا کہ عمران خان تم یہ معاہدہ کر گئے تھے، اور تم یہ معاہدہ عمران خان کی حیثیت سے نہیں کر گئے تھے،
तुम ये मुआहदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से कर गए थे। आज ना चाहते हुए भी शहबाज शरीफ साहब को ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गालियां हम खा रहे हैं, करतूते तुम गोल के गए हो। गालियां हम खा रहे हैं, बर्बादी तुम करके गए हो, कर्जा तुम लेकर गए हो, और अवाम इस कर्जे को अपनी जानों से चुका रही है। आज मेरा ये बात करने का मकसद ये नहीं है, मैं यहाँ सियासी बात नहीं कर रहा, मैं कहना और समझाना ये चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का शिकार होगा, वो पाकिस्तान जो माशी मसाइल की दलदल में जकड़ा होगा, वो पाकिस्तान जिसकी आवाम रोजाना महंगाई की चक्की में पिस रही होगी, वो पाकिस्तान किस तरह इन कश्मीरी बहनों, इन माओं और बेटियों की जंग लड़ सकेगा? वो पाकिस्तान जो माशी तौर पे खुशहाल नहीं होगा अख्तर बादशाह साहब, वो पाकिस्तान किस तरह बुरहान वानी की शहादत का बदला ले सकेगा? वो पाकिस्तान किस तरह कश्मीर की बेटी की इज्जत बचा सकेगा कि जिस पाकिस्तान को आपने इमरान खान साहब अपने सिर्फ 4 साल के दौर में बर्बादी के दहाई में धकेल दिया, और आज भी आप इस कौम का लीडर बनने का दावा करते हैं। आपको ज़ौम है कि आप बड़े मकबूल हैं। आपकी मकबूलियत जिस तरह हासिल की गई है वो अल्लाह की ज़ात भी जानती है, वो पाकिस्तानी अवाम भी जानती है। हमारा मुकाबला तुमसे नहीं है इमरान नियाज़ी, हमारा मुकाबला इस महंगाई के जिन के साथ है कि जिसने पाकिस्तानियों को बदहाल कर रखा है। हमारा मुकाबला इस बढ़ती हुई IMF की शर्तों से है, जिसने ये भी नहीं देखा कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, हमारे बच्चे सैलाब में डूबे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद IMF की शर्तें हैं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या आपको पता है कि इसकी वजह क्या है? क्यों दुनिया ने आपके सैलाब के ऊपर तवज्जो नहीं दी? जब आपके मुल्क का वो लीडर जो अपने आप को सबसे मकबूल कहता है, सैलाब आया हुआ हो, पानी खड़ा हुआ हो, लोगों के घर डूबे हुए हों, लोगों को रोटी ना मिल रही हो, लोगों के बच्चे डूबे हुए हो, और आपका एक लीडर निकले और सिर्फ जलसे करता जाए और रोज 20-20, 25-25 करोड़ रुपया जलसों पे लगाए, तो फिर IMF पैसे नहीं देता, फिर IMF कोई बात नहीं सुनता, फिर वो पूछता है कि आप तो रोजाना जलसों पे 25-25 करोड़ लगाते हैं। इमरान खान और उसकी पार्टी रोजाना जलसे करती रही इस जनाब के दौरान। जब सैलाब आया हुआ था, खुदा की कसम सब छोड़ देना चाहिए था, सिर्फ सैलाब ज़रदान की खिदमत करनी चाहिए थी। और आज भी दहशतगर्दी आ चुकी है, आपको इलेक्शन की पड़ी है, और भाई जहन्नुम में जाए इलेक्शन। आज मुल्क को बचाओ, सबसे पहले पाकिस्तान को बचाओ। इस दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ, डट के खड़े हो, मिल के खड़े हो, इत्तेफाक से खड़े हो, इत्तेहाद से खड़े हो, डट के खड़े हो। हमारा भी दिल करता है कि हम 15-15 साल अरकान असेंबली रहे हैं, इलेक्शन हो, हम दोबारा अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से जीते, दोबारा MPA बने, दोबारा असेंबलियों में जाएं, लेकिन नहीं, मजबूत खुशहाल पाकिस्तान लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। मजबूत खुशहाल पाकिस्तान लेकर आगे बढ़ना होगा। वो पाकिस्तान जो नवाज शरीफ के दौर की तरह इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, वो पाकिस्तान जब क्लिंटन अमेरिका का सदर 5 टेलीफोन करे और कहे कि धमाके ना करना, धमकी लगाए नवाज शरीफ को, लेकिन वो पाकिस्तान जो नवाज शरीफ की क़यादत में अमेरिका के सदर के 5 टेलीफोनों का जवाब 6 एटमी धमाके करके दे, वो पाकिस्तान, वो लीडरशिप इस मुल्क को चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं मोदी से लड़ूं, मैं अटैक कर दूं। और इमरान नियाज़ी साहब, जब आपकी बारी आती है, बातें तो आप बहुत बड़ी करते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, वो तस्वीर आपकी चलती है, डट के खड़ा है कप्तान। हालत आपकी है कि अगर हमारे बहादुर जवान इंडिया के आए हुए तैयारों को मार गिराते हैं और उसके जंगी कैदी उसके उस पायलट को बनाते हैं, तो आपकी टांगे 24 घंटे भी वो बोझ बर्दाश्त नहीं करती। आप उसको चाय पिला के ऐसे रुखसत करते हैं कि जैसे वो आपका पुप्पी का बेटा था, और बातें आप करते हैं। डट के खड़ा है कप्तान, मोदी को कहते हैं, नवाज शरीफ को कहते हैं मोदी का यार है, और अपनी दफा आती है बारी तो आप कहते हैं कि क्या मैं मोदी पर हमला कर दूं। तो भी जब आप अपने लिए जो चीज़ पसंद नहीं करते, तो वो फिर नवाज शरीफ के लिए भी आप यही बातें सोचा करें। आज मुझे ये बात जो है अपने दोस्तों से पूछनी है
کہ آپ کو کشمیریوں کی جنگ لڑتا خود مختار خوشحال پاکستان چاہیے یا یہ ٹوٹا پھوٹا آج کے دور کا مانگتا پاکستان چاہیے؟ آپ کو اگر وہ خوددار پاکستان چاہیے، اگر وہ خوشحال پاکستان چاہیے تو ہم سب کو قربانی دینی ہوگی، ہمیں قربانی دینی ہوگی، اپنے گھر سے ہم سب کو شروع کرنا ہوگا۔ ہم 2 مہینے اس ملک پر سخت ہے انشاءاللہ۔ عمران نیازی صاحب آپ تو صرف باتیں کرتے تھے نا، ہم نے اللہ کے فضل سے ہماری اتحادی حکومت نے، تمام پارٹیوں کی اتحادی حکومت نے جناب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ جو تیل لینے کی بات آپ روس سے کرتے تھے کہ جناب میں ہوتا تو تیل لیتا، آپ نے جو تیل لینا تھا وہ لے لیا، جو تیل قوم کو لگانا تھا وہ لگا لیا۔ اب تیل شہباز شریف لے رہا ہے 1000 ٹن تیل روس سے 31% سستا، انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ نہ صرف ہم سستا تیل لے رہے ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہم روس سے گیس بھی لے رہے ہیں۔ اور آج مجھے اپنی بہنوں سے یہ پوچھنا ہے کہ عمران نیازی کے دور میں گیس نہیں آتی تھی، ساجدہ بڑا مجھے بھی نظر آ رہی تھی، مجھے بتائے کہ عمران نیازی کے دور میں گیس نہیں آتی تھی، کھانا پکانے کو بھی نہیں ملتی تھی۔ آج جب برا پاکستان بنا ہوا ہے ان کے بقول، تو مجھے بہنوں سے پوچھنا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے گیس ملی ہے کہ نہیں ملی؟ بالکل پہنچی ہے، کھانا پکانے کے لیے گیس ملتی ہے۔ یہ جو کیمرامین 1-2 نے نہ کہی ہے، گھر میں ہوتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ پہلے کھانے کے لیے بھی گیس نہیں آتی تھی، اور اب کم از کم کھانے کے ٹائم گیس آتی ہے۔ تو ذرا گھر سے ہماری بہنوں سے پوچھ لیا کریں، میں پورے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا۔ تو مجھے پرنس بٹ صاحب ذرا کرنل بشیر صاحب سے رابطہ کریں، مجھے آخر میں یہ بات کہنی ہے کہ جہاں پاکستان کو ہم نے حقیقی آزادی جو عمران خان والی نہیں، وہ ٹرک کی بتی والی آزادی نہیں کہ جس میں جلسوں میں یہ کیمرامین پوچھتے ہیں، یہ صحافی پوچھتے ہیں، وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ ایک بہن جو ہے 2-4 بچوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے جلسے میں آئی ہوئی تھی، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بہن کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا جی میں حقیقی آزادی لینے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے بہن ہماری نے کہا جناب مجھے میرے میاں نے باہر سے فون کیا ہے کہ جاؤ امریکہ سے آزادی لینے کے لیے جاؤ۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ کیا امریکہ سے آزادی لینے جلسے میں آئی ہیں؟ تو عمران خان کے جلسے میں اس لیے آئی ہوں کہ امریکہ سے آزادی لینی ہے۔ تو اس بہن سے اس اینکر نے پوچھا کہ جو آپ کے میاں جنہوں نے باہر سے آپ کو فون کیا اور کہا ہے کہ امریکہ کی غلامی سے آزادی لینے کے لیے عمران خان کے جلسے میں جاؤ، تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ میرے میاں امریکہ ہوتے ہیں، ان کے پاس گرین کارڈ ہے۔ تو جب منافقت کا یہ عالم ہو کہ شہباز گل کی جیب میں امریکہ کا گرین کارڈ موجود ہو اور وہ اس کو نہ چھوڑے، جب دوہری شریعت ان کی جیبوں میں موجود ہو اور یہ ان کو نہ چھوڑیں، اور قوم کے بچوں کو کہا کہ آؤ باہر نکلو، جیل بھرو، تحریک شروع کرو، امریکہ سے آزادی لینی ہے، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، یہ منافقت نہیں چلے گی۔ اور میں سیاسی کارکن کے طور پہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا جب کوئی سیاسی لیڈر گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مخالفت کے باوجود، ہر چیز کے باوجود، حالانکہ فواد چودھری اور شیخ رشید اور شہباز گل یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے لوگ 2-2 برس جیلوں میں تھے تو یہ طنز کیا کرتے تھے، یہ ٹونٹے مارا کرتے تھے، یہ بکواس کیا کرتے تھے، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں ان کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں۔ میں سیاسی کارکن کے طور پہ ان کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں، لیکن وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں اور امریکہ کی غلامی سے آزادی لینے والوں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں، ڈٹ کے کھڑے ہونے والے کپتان کے پیروکاروں، اور 2-2 دن میں رونا نکل گیا تمہارا، اور 2-2 دن میں رو پڑے ہو۔ اور 2 سال حمزہ شہباز 2 سال قید تنہائی میں رہا، رانا ثناء اللہ پورا 1 سال قید تنہائی میں رہا، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق 2-2 برس جیلوں میں رہے، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، شاہدہ کا نباسی، حافظ نعمان، جوید لطیف، میں بھی تھوڑے دن رہ گیا، ہمارے کتنے نام، کامران مائیکل، کس کا نام لوں، زرداری صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہے، فریال تارپور بھی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی تھی جس کو عید کے دن گھسیٹ کے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ شیخ رشید کے دھکے پہ سوچنے والوں اس پہ بھی سوچو کہ یہ دھکا کیوں پڑا ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ اس خدا کی
लाठी का निजाम इंसाफ है कि तुम लोगों की बेटियों को लोग उनके सामने गिरफ्तार करते थे। मरियम नवाज भी किसी की बेटी थी, उसके बाप के सामने, उसकी बच्ची के सामने तुमने उसको नाहक गिरफ्तार किया। ये जो जुल्म इमरान नियाजी तुमने और तुम्हारे बॉस ने मिलकर किया, इस जुल्म ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया, इस ठिकाने लगाया कि आज पाकिस्तान के ये हालात हैं। लेकिन हम ये जुल्म नहीं पसंद करते, मैं ये जुल्म नहीं चाहता। हमें अमन और इंसाफ का निज़ाम चाहिए। हम इनको कहते हैं कि ये 2-2 दिन में इनका जो हाल हो गया है, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे भी गुजारिश है, अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है, इन पर रहम करें, इन पर तरस करें। ये बेचारे जेल नहीं काट सकते, ये जेल काटना तो हमारे बेचारे साथियों का काम है। ये जो नीचे खड़ा है, ये खड़ा हाथ बुलंद करके 21 दिन जेल में इसको रखा। वो लोग कहते हैं, तार मुगल साहब जो कहते हैं कि हमने किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, मैं अगर सबको कहूं कि हाथ खड़ा करें इमरान खान के दौर में कौन कौन जेल में रहा, तो यहाँ हाथों की लाइन लग जाएगी। ये हम तो गो निवास गो का नारा बर्दाश्त करते थे, ये सलाउद्दीन पप्पी पीछे खड़ा है, इसके बच्चों ने, छोटे बच्चों ने गड़ी चोर का नारा लगाया। तुमने गड़ी चोरी की थी, तुम पे नारा लग गया। इन्होंने इसके छोटे बच्चों पर उसकी माँ के सामने तशद्दुद किया, उसके बाप को गिरफ्तार किया, जुल्म और बेगैरती की हदों को क्रॉस किया। तुम्हें तो कोई हक नहीं है रास्ते मदीना की बात करने का। रास्ते मदीना का नाम लेकर लोगों की बहनों बेटियों से गलीज गंदी बातें करने वाले, रास्ते मदीना का नाम लेकर नाजायज बच्चे पैदा करने वाले, तुम अगर रास्ते मदीना में होते तो खुदा की कसम संसार कर दिए गए होते, संसार हो गए होते तुम। जो तुम्हारा हाल है, तो बड़ी बड़ी बातें बंद करो। आज अहद करते हैं, मिलकर अहद करते हैं, मुश्किल वक्त है। इंशाल्लाह अप्रैल के बाद आसानी में जाएंगे। इंशाल्लाह अप्रैल के बाद सस्ता पेट्रोल आएगा, बिजली सस्ती होगी, इंशाल्लाह आसानी में जाएंगे। IMF से भी डील करके दिखाएंगे, पाकिस्तान को आज तक डिफॉल्ट नहीं होने दिया, ना होने देंगे इंशाल्लाह। आज हाथ उठाकर वादा करो, कश्मीरियों की आजादी के लिए, पाकिस्तान को सरबुलंद करने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे, नवाज शरीफ के साथ खड़े होगे, नवाज शरीफ के सिपाही रहोगे। मिलकर नवाज शरीफ का साथ देंगे, मिलकर पाकिस्तान को कश्मीरियों का हकीकी वकील, कश्मीरियों का हकीकी सफीर बनाएंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान